میرے عزیزو، ہم نے خداوند کے کلام کو بہت لوگوں سے سنا ہے، اور ہم مسیحی لوگ ہیں اور چرچ گوئنگ ہیں، تو مختلف تعلیمیں ہمیں ملتی ضرور ہیں، یہ اس میں شک نہیں ہے، اس کا ہم سب اقرار کرنے کے لائق ہیں کہ ہم نے بہت دفعہ مختلف طریقے سے ایکسپلینیشن ہر لفظ کی سنی ہے۔ آج جو بات ہو رہی ہے وہ بائبل مقدس میں سے جو حوالہ جات پڑھے گئے ہیں وہ تقریباً یہ ہے کہ مخالف مسیح کی بات ہوئی ہے۔ پرانا عہد نامہ جو ہے یہ اس کو اس طرح عیان نہیں کرتا جس طرح نئے عہد نامے میں آ کر کے بائبل مقدس کی تفسیر کی گئی ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں جب یہ لکھا گیا، مجھے اصل میں تھوڑی میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کو 20 آیت سے اگر ہم پڑھتے 20، 21، 22 3 آیات پڑھتے تو ذرا صاف ہو جاتا۔ تو 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند قادر مطلق خدا بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ، میں اپنا فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اس سے ہوشیار رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اکثر اوقات ڈگمگ کرتے تھے، کبھی دعا کر لیتے تھے، کبھی ادھر ادھر بھی چلے جاتے تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے، تو خدا ان سے ناراض ہو جاتا تھا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ خدا نے ان کو بہت کلیئرلی بتایا کہ میں نے تمہیں ملک مصر سے اس لیے نکال لایا ہوں تاکہ تم میری قوم بن جاؤ۔ اور بائبل یہ کہتی ہے، اگر آپ خروج کی کتاب 19واں باب پڑھیں تو وہاں پر بڑا خوبصورتی کے ساتھ خداوند کہتا ہے کہ اگر تم میرے عہد پر چلو اور میرے حکموں کو مانو تو دنیا میں سب سے اچھے لوگ، اچھی قوم جو ہو وہ تم ہی ہو، اور تم میرے لیے کاہنوں کی جماعت ٹھہرو گے۔ یہ سارے اسرائیل کو وہ اس نے کاہن بنا دیا تھا کہ آج بھی جو بھی کوئی خدا کے حکموں پر چلتا ہے، اس بائبل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، بے شک وہ گجرانوالے میں نہ گیا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی اس بائبل مقدس کے مطابق چل رہی ہے تو وہ اس کا کاہن ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ میں یہ کیوں نہیں کہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر وہ مرد اور ہر وہ عورت جس نے بائبل مقدس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا ہے وہ خدا کے لیے کاہن ہے۔ وہ جب بولتے ہیں تو خدا کا کلام بولتے ہیں، اور جب کلام بولا جاتا ہے تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میرا کلام جو ہے ہتھوڑے کی مانند ہے، جب وہ لگتا ہے تو پتھروں کو چکنا چور کر دیتا ہے، اور میرا کلام جو ہے وہ آگ کی مانند ہے، جس کو سمجھ آ جائے اس کا دل جو ہے خداوند کی قربت پہ آ جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم نے جب احکام لے لیے، اور جب احکام لے کر کے موسیٰ آ رہا تھا پہاڑ سے نیچے تو انہوں نے بچڑا بنا دیا۔ خداوند قادر مطلق خدا کو
نہایت غصہ آیا۔ اور اگر آپ اس کو پڑھتے جائیں، اس کا 32-33 خروج کی کتاب ہے، اس کو پڑھتے جائیں، بائبل میں لکھا ہے کہ وہاں پر اس دن 3000 لوگ مارے گئے، کیونکہ انہوں نے بچڑا بنایا۔ بچڑے کی بنانے کی کہ گناہ کے عوض 3000 لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے۔ تو خداوند نے کہا کہ اب میں تیرے درمیان نہیں چلوں گا۔ یہ موسیٰ کو خدا نے کہہ دیا کہ یہ جو قوم اسرائیل ہے نا، ان کے درمیان اب میں نہیں چلوں گا۔ تو موسیٰ بہت ہمبل اور فروتن قسم کا خادم تھا، تو خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کو کہنے لگا خداوند خدا، تو اگر ہمارے ساتھ نہیں چلتا تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے چل، کیونکہ جہاں قوموں میں سے تو نکال لایا ہے وہ یہ کیوں کر کہیں کہ ان کو وہ یہاں سے نکال کر لے گیا ہے، اب اس ملک میں پہنچا نہیں سکا، یہ تجھ پر وہ الزام دیں گے۔ تو موسیٰ کہنے لگا، خداوند اس کو کہتا ہے، اب تو انہیں لے چل، لیکن میں اپنے مطالبے کے دن ان کے گناہوں کا ان سے حساب لوں گا۔ میرے عزیزو، یہ بات ہوئی تھی اسرائیل قوم سے، اور ان پر یہ واقعہ ہوئی ہے، یہ ہم ہسٹری بائبل کی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور یہ بات آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ویسی ہی ہے۔ اگر ہم اس خدا کا گناہ کرتے ہیں، اب گناہ سے میری مراد کیا ہے؟ کیونکہ گناہ میں بھی روز کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ معمولی باتیں بھی جو کر جاتا ہے نا آدمی، وہ بھی گناہ ہوتا ہے، کہ چغلی کر دینا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا کسی کے ساتھ، تو یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کو برا کہہ دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو گناہ جو ہے، بائبل میں ایک آیت لکھی ہے بڑی خوبصورت ہے کہ گناہ ایسا بھی ہے جس کی سزا موت نہیں۔ ان کی بابت میں نہیں کہتا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی بابت میں یہ کہتا ہوں، یہ یعقوب کا خط ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نہ کوئی کرے، وہ گناہ ہے روح القدس کے خلاف، جس کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو گناہ روح القدس کے خلاف ہوگا، نہ تو وہ اس جہاں میں نہ آئندہ جہاں میں معاف کیا جائے گا۔ اور یہ ہے وہ موت جو آئندہ جہاں میں ملے گی، کیونکہ اس جہاں میں تو یہ سبھی کو موت ملے گی، کیونکہ یہ آدم پر فتویٰ ہوا تھا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 18-19 آیت ہے کہ تو مٹی سے لیا گیا ہے، مٹی میں لوٹ جائے گا۔ میرے عزیزو، اس وقت یسوع مسیح تھا، وہیں پہ تھا جب یہ بات ہو رہی تھی۔ فرشتہ کہتے ہیں روح کو، خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنا فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اس کی بات سننا، اس کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا گناہ نہیں بخشے گا۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ فرشتہ جو فرشتے ہیں نا، وہ کسی کو نہ گناہ گار ٹھہرا سکتے ہیں اور نہ کسی کا گناہ بخش سکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح جو ہیں
وہ بخش سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ جب اپاہج جو تھا جس کو اٹھا کے 4 آدمی لائے تھے، تو یسوع مسیح نے یہ پہلے کہا تھا کہ بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب جو علماء دین تھے، فقی فریسی تھے، وہ اس پر الزام لگانے لگے کہ یہ کفر بکتا ہے، خدا کے علاوہ گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بائبل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ اس کی حاجت نہیں رکھتا کہ کوئی اسے بتائے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح سب دلوں کو جانتا ہے، ایک ایک دل کو جانتا ہے۔ تو انہوں نے جان کر کے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، کہا کہ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر۔ آگے لکھا ہے بڑا خوبصورت کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی چرپائی اٹھا کے چلتا ہے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کی تمجید کی۔ میرے عزیزو، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اوقات تعلیمیں، جو پہلے میں نے بات کی تھی، تعلیم جو ہوتی ہے وہ اس قدر آپ کو، مجھے، کسی کو بھی بھڑکا سکتی ہے۔ میرے پاس تھی یہ ویسے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو جی، تھینک یو۔ تو کسی کو بھی بھڑکا سکتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے اس پادری صاحب سے سیکھا تھا نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پادری صاحب سے ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، جو یہ بتا رہا ہے نا وہ یہ نہیں ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ بائبل کہتی ہے نا اس کو سنیں، اس کو سنیں اور جو بائبل کہتی ہے اس پر عمل کریں۔ اب جب یہ کر لیں گے آپ، تو آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو اس بائبل مقدس کو جاننا ہے۔ یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے، کیونکہ آج کل دوسرے مذاہب بھی اس بائبل کو پڑھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں، کیونکہ فلپیوں کے خط میں ایک بات لکھی، بڑی خوبصورت بات ہے کہ کچھ لوگ تو خوش ہیں، پالوس رسول یہ لکھتا ہے کہ میری قید کی وجہ سے کچھ لوگ خوش ہیں اور وہ منادی کرتے ہیں تاکہ مجھے اور مشکل پڑے، لیکن کہتا ہے میں خوش اس لیے ہوں کہ چاہے وہ اچھی سوچ سے کرتے ہیں یا بری سوچ سے کرتے ہیں، ہر طرح سے خدا کی منادی ہو رہی ہے، خوشخبری کی منادی ہو رہی ہے، یہ پالوس رسول کہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بائبل مقدس کو رد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پوری بائبل کو نہیں پڑھ رہے، بلکہ تھوڑا سا کو پڑھا تو اس پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بائبل کو پڑھا جائے تو وہ پوری آپ کو سمجھ دے گی۔ جیسے خط میں، دوسرے خط میں ہم نے پڑھا ہے کہ یوحنا رسول لکھتا ہے کہ بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک مولوی صاحب، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ قید اندر ہوا ہے اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں، مسیحی لوگ، کہ محمد جو ہے یہ دجال ہے، حالانکہ کبھی کسی نے یہ اس کو نہیں کہا،
کیونکہ بائبل صرف جو کہتی ہے وہی کہتے ہیں کہ مخالف مسیح، اور مخالف مسیح بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ کافی لوگوں نے، عام بھی بات ہو گئی ہے یہ پاکستان میں خاص کر، کہ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، لیکن بائبل مقدس یہاں تک کہتی ہے کہ جو کوئی مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتا وہ مخالف مسیح ہے، یہ بائبل کہتی ہے۔ میرے عزیزو، آج جو بات میں نے آپ کو تھوڑی سی بتانی ہے، بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی بڑائی چاہتا ہے۔ جو بھی دنیا میں آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھے کہ یہ بہت زبردست بندہ ہے۔ اسرائیل قوم جو ہے ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست بات ہے کہ ان کو یروشلم ہر حال میں چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ غلط نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ 18 باب پیدائش کا پڑھیں تو یہ ابراہیم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تیری اولاد کو دوں گا۔ وہ جب اسحاق کو قربان کرنے کی لے گیا نا ابراہیم، تو وہاں پر خدا نے کہا کہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے کا بھی دریغ نہیں کیا، میرے سامنے میرا حکم ماننے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دینا منظور کیا، تو میں یہ ساری زمین جو ہے نا تیری اولاد کو دوں گا۔ لیکن لکھا ہے بائبل میں کہ تو اپنی اولاد کو یہ بتاتا رہے گا، اور وہ اس نے بتایا۔ میرے عزیزو، جب بنی اسرائیل قوم کو وہ مل گیا تو وہاں پر خدا نے کہا کہ قربانی اس جگہ کرنی ہے جو تمہارے قبیلوں میں سے تمہارا خدا جو ہے وہ چن لے گا، تم سبھی لوگ جب قربانی کرو تو اسی جگہ جانا، اور وہ ہے یروشلم۔ اور یروشلم میں وہ جگہ ہے جہاں پر ہیکل سلیمانی تھی، کوہ موریا۔ اس کی بڑی ہسٹری بہت زبردست ہے۔ اگر آپ اور پیچھے چلے جائیں تو ایک آدمی تھا، ارنا اس کا نام تھا کر کے، اس کا یہ کھلیان تھا، تو وہاں پر داؤد نے یہ قربانی گزرانی تھی۔ تو میرے عزیزو، پانی ہے میرے کو، پانی ہے، تو میرے عزیزو وہ خرید کر اس نے وہ جگہ مخصوص کی تھی۔ اینی ہاؤ بہت لمبی سٹوری ہے، وہ میں نہیں جاتا وہاں پہ۔ تو جب یہ ہیکل بن گئی تو وہاں پر خدا نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، خدا نے اپنا نام اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اب اسرائیل چاہتا ہے کہ ہر حالت میں ہمیں وہی جگہ چاہیے۔ ایک یوٹیوبر نے وہ اس کا خلاصہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو 7 تاریخ کو حماس کی لڑائی ہوئی تھی، اس وقت کوئی 5 ریڈ کراس جو تھی وہ یہاں سے اسرائیل گئی تھی، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کاز جب کریں گے تو یہ ہیکل کی بنیاد رکھنے کے لیے کریں گے ذبح۔ تو کچھ دیر پہلے نرسنگھوں کی عید تھی، تو انہوں نے، ایک آدمی نے خبر دی ہے کہ انہوں نے پوشیدہ طور پر اس کو ذبح کر دیا ہوا ہے، لیکن اوپن نہیں کیا۔ پچھلے 1 ہفتہ پہلے، گزرے ہفتے نہیں، اس سے پہلے ہفتے ایک کلام ہوا تھا مکاشفہ کی کتاب کا 11ویں باب کا، کہ خدا نے ہیکل کہا کہ اس کو ناپ،
اور اس کے کچھ جگہ چھوڑ دے تاکہ یہ غیر قوموں کو دی جائے۔ پانچویں اور چھٹی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی خوبصورت بات ہے یہ، مکاشفہ کی کتاب ہے، پانچویں اور چھٹی آیت۔ گیارہواں باب اس کی پانچویں چھٹی آیت لکھا ہے، اگر چوتھی آیت کو پڑھ لیں تو لکھا یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور چراغدان ہے جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو یہ اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ میرے عزیزو، یہ 2 گواہ ہیں 11 باب میں لکھے۔ مجھے یاد ہے جب ہم سعودی عرب میں نئی اسٹڈی کرنے لگے تھے تو یہ بشپ تھے ایک بشیر صاحب، انہوں نے اس کے تعلق سے بتایا تھا، اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ یہ 2 گواہ جو ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو پتہ چلتا ہے کہ 2 گواہ کون سے ہوں گے، ایک تو ہے کہ ان کو آسمان کو بند کرنے کا اختیار ہے، وہ ایلیاہ نبی تھے، اور دوسرے کو ہے کہ اس کو خون بنا دیں، اور یہ موسیٰ نے کیا تھا۔ اب انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ موسیٰ ہیں۔ خیر ہمیں تو بائبل آتی نہیں تھی، سنتے ہی تھے، تو ایسے ہی ہم کہا ٹھیک ہے یہ ہے تو ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ بائبل یہ کہتی ہے، اگر عبرانیوں کا 9واں باب پڑھیں اس کی 27ویں آیت، تو بائبل میں لکھا ہے کہ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے، اسی طرح مسیح بھی بہت سے لوگوں کے گناہ اٹھا کر ایک بار ہوا، اب دوسری بار بغیر گناہ کے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ موت صرف ایک دفعہ آئے گی، ہر انسان کو 2 دفعہ کوئی نہیں مرے گا، 2 دفعہ کوئی نہیں مرے گا، کیونکہ دوسری موت جو ہے وہ خطرناک ہے، وہ خطرناک ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے خدا سے جدائی ہے۔ تو یہ ایلیاہ جو تھا یہ بے شک اٹھا لیا گیا، لیکن یہ پھر ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اپنے بندہ ایلیاہ کو بھیجوں گا تاکہ وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف متوجہ کرے، رجحان کرے، اس کا ہو جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کا خلاصہ کیا ہے، یہ ملاکی کی کتاب آخری کتاب ہے پرانے عہد نامے کی، اس کا 4تھا باب ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، جب خداوند یسوع مسیح سے بات ہو رہی تھی شاگردوں کی، عام پبلک کی، تو انہوں نے کہا ایلیاہ تو مگر آ چکا اور تم نے جو چاہا اس کے ساتھ کیا، اور وہ ایلیاہ تھا یوحنا بپتسمہ دینے والا، کیونکہ وہ ایلیاہ کی روح سے اس کے آگے، یہ دیکھیں ذرا لوکا کی انجیل ہے، اس کا 1 باب ہی ہے، بڑی خوبصورت اس کی آیت ہے، لوکا کی انجیل
اس کا 14 سے پڑھوں گا، پہلا باب ہے۔ جب اس کو خوشخبری سنا دی گئی کہ تیرے بیٹا ہوگا یوحنا کو، زکریا کو، تو کہتا ہے 14 سے، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا۔ ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، بلکہ اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے اسرائیلیوں کو وہ خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ یہ تھا یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ تو اب یوحنا جو ہے اس کو مار دیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مار دیا گیا تھا۔ موسیٰ کے تعلق سے لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ تو اس ملک میں نہیں جا سکتا، اور کوہ نبو ہے اس کی چوٹی پر چڑھ جا اور وہاں سے سارا اسرائیل دیکھ لے، میں تجھے وہیں موت دے دوں گا۔ اور یہ وہیں مر گیا تھا۔ بے شک اس کی قبر کا کسی کو آپ تک پتہ نہیں ہے۔ اینی ہاؤ، خدا کے پاس یہ ضروری نہیں کہ مردوں میں سے اٹھا کر کے کسی کو لائے گا تو پتہ لگے گا، کیونکہ اگر لوکا کے 16واں باب پڑھیں تو امیر کی اور لازر کی کہانی ہے وہاں پہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ تو اس طرح کر آئے باپ کسی کو، ابراہیم کو، کہ کہاں یہاں سے کسی کو بھیج تاکہ وہ میرے بھائیوں کو یہاں کا حال بتا دے۔ تو اس نے کہا یہ ممکن نہیں، وہاں پہ موسیٰ اور دوسرے نبی تو ہیں، ان کی سنیں، کیونکہ اگر وہ ان کی سن لیں گے تو وہی بات یہاں سے بھی جو جائے گا یہی کہے گا کہ خدا کے قربت میں آؤ۔ تو میرے عزیزو، خدا اپنے دو گواہ جو ہے وہ کہیں سے اٹھا لے گا، آپ کو اٹھا لے گا، آپ کو اٹھا لے گا، کسی کو اٹھا لے گا۔ وہ ضروری نہیں اس کے لیے، لیکن کس طرح اٹھائے گا؟ پچھلے ہفتے پادری صاحب نے کلام دیا تھا روح القدس کے تعلق سے کہ جن کے پاس روح القدس ہوتا ہے وہ خدا کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ وہ خدا خود ان کی اس وقت تک حفاظت کرتا ہے جب تک وہ اپنی ڈیوٹی اس دنیا میں پوری نہیں کر لیتے۔ تو میرے عزیزو، جب تک یہ اپنی گواہی پوری نہیں کر لیتے تب تک خدا کوئی ان کو چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے پاس اتنا اختیار ہے۔ موسیٰ کے پاس 10 آفتیں لانے کا اختیار تھا صرف، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ جتنی بار چاہیں وہ یہاں پر آفتیں لا سکتے ہیں۔ تو پاکرو کے لوگ جو ہوتے ہیں، پاکرو والے لوگ ہوتے ہیں جن کو پاکرو کا تجربہ ہو یا جن کے پاس خدا کا روح ہو، وہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور اس شخص کو سمجھیں گے کہ یہ کچھ ہے، کیونکہ خدا کے پاکرو جس کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ اگر آپ بائبل مقدس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شاگرد جا رہے تھے، یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ تھے، یہ سامریہ کے گاؤں سے کسی سے نکل رہے تھے، لوگوں نے انہیں گزرنے نہ دیا، تو یعقوب اور یوحنا جو تھے یہ دونوں بڑے اکڑ باز آدمی تھے، بہت اکڑ باز تھے۔ تو کہتے ہیں خداوند فرما کہ جس طرح ایلیا نے آگ نازل کر کے بھسم کر دیا تھا، ان کو ہم بھسم کر دیتے ہیں۔
تو یسوع مسیح نے ایک بات کہی، تم نہیں جانتے کہ تم کس روح سے ہو، کیونکہ وہ لوگ جو پاکرو کی حفاظت میں ہوتے ہیں یا جن کے پاس پاکرو ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں چاہتے۔ بے شک لوگ ان کو جو مرضی کہتے رہیں، تو آگے لکھا ہوا یسوع مسیح کہتے ہیں، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو ماروں یا تباہ کروں، میں ان کو بچانے اور ان کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ وہ خود پاکرو میں مامور تھے، تو وہ کہتے ہیں میں ایسا حکم دے بھی نہیں سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ پکڑے گئے تھے، ایک شاگرد نے اس کا کان اڑا دیا، جب کان اڑا دیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تلوار کو میان میں رکھ، اور اس کا کان پکڑ کر اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا، کیونکہ ان کے پاس صرف رحم ہوتا ہے جن کے پاس پاکرو ہوتا ہے۔ یہ میرا تو اپنا تجربہ ہے، لیکن آپ کا اپنا ہے۔ لیکن میں بائبل کی بات کر رہا ہوں، تجربے کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بائبل کی بات کر رہا ہوں کہ پاکرو جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی کسی کو گمراہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ شور تو ضرور کر سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں، ان کی اپنی خوشی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ اور میں خدا کے لوگ ہیں۔ آج یہی بات ہم سب پر صادق آتی ہے، وقت ہے نزدیک، بہت جلد ٹائم آ جائے گا کہ اس دنیا کا اینڈ ہو جانا ہے۔ کب ہوگا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اب وقت ہے۔ ایک والا اور پڑھوں گا، یہ بڑا خوبصورت ہے، یوحنا کا پہلا خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے، اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، اے لڑکو یہ خیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ مخالف مسیح صرف ایک نہیں ہے جو کبھی، میں معذرت کے ساتھ بولوں گا، اور یہ پادری صاحب جو بول دیتے ہیں یا کوئی ٹیچر کوئی بھی ہو، مولوی ہو، واٹ ایور کوئی بھی ہو، اگر وہ صحیح بات نہیں بولتا تو وہ مخالف مسیح ہے۔ یہ بائبل کہتی ہے، میں میرے پہ نہ الزام لگانا، یہ بائبل کہتی ہے کہ جو آج بھی موجود ہیں مخالف مسیح، اور مخالف مسیح کون ہے؟ جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ اور میں آج بھی اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور نہیں کرتے، جیسے بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ دیکھ وہ فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، اس کے سامنے ہوشیار رہنا، وہ تیرا گناہ نہیں بخشے گا۔ آج بھی آپ کے آگے آگے پاکرو چلتا ہے، آپ کے گھروں میں رہتا ہے، آپ کے چرچز میں رہتا ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تو آپ گناہ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اس کو نجات دہندہ قبول نہیں کرتے تو آپ کرتے ہیں گناہ، اور یہ گناہ جو ہے آپ کو مشکل میں ڈال دے گا۔ اس وقت آپ کی یا میری یا کسی کی رہائی نہیں ہوگی۔ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کو پورا پڑھیں آپ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس نے یہ سارا اختیار بیٹے کو دیا ہے، اور جو کوئی بیٹے کو نہیں مانتا وہ باپ کو بھی نہیں مانتا۔ تو اس لیے آج
میری التجا ہے کہ آپ اس یسوع کو جانیں اور میرے عزیز و ہمیشہ کی زندگی والے خداوند آپ کو برکت دے۔